ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے وہ ملے نہ ملے مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین چیز مل پائے مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جانا زندگی شروع ہو گئی ہے۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازعوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ صبر رکھ، تجھے رلانے والے بھی خود روئیں گے ایک دن۔ عورت بھی بڑی بے بس ہے، کوئی اس پر انتظار ٹھونستا نہیں لیکن اس کی روح میں انتظار ہے۔ شاید وہ اس لیے راہ تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس جنت میں لے جائے گا۔ جس سے آپ کو بے پناہ محبت ہو اور وہی بندہ مسلسل آپ کی تذلیل کر رہا ہو، تو ایک وقت آتا ہے جب ہمارے جذبات سختی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں محبت دب سی جاتی ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بری بات نہیں ہے، لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ مرد کی فطرت ہے کہ وہ کبھی اپنی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کرے گا۔ وہ تو آج تک اپنی ماں کو نہیں بتا سکا کہ ان کے بغیر اس کا گھر ادھورا لگتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے لیے نقص نکالتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامنز ہیں۔ پھر نہ مانگیں گے زندگی یا رب، یہ گناہ ہم نے ایک بار کیا۔ نفرت کرنے سے ہماری خود کی انرجی ضائع ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ فرض کر لیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کی طرح ہوتے ہیں۔ جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ میں 14 سال کا تھا تو میں نے کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا چرایا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور 6 مہینے تک مجھے مفت روٹی دیتے رہے۔ بس یہی انسانوں کی عدالت ہے۔ ہر بزرگ کی بات میں حکمت مت ڈھونڈیں، کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اپنے بارے میں برا مت سوچیں، ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا روزگار چھن جائے گا۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی
کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اسی ڈر سے جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور 50 سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لیں دوبارہ کوشش کر لیں، پہلی والی گولی مس ہو گئی تھی۔ یہاں دشمن سے زیادہ محافظ سے خطرہ ہے، بیماری سے زیادہ طبیب سے خطرہ ہے، مجرم سے زیادہ منصف سے خطرہ ہے۔ مرد کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس کے بعد اس کی زندگی ویسی نہیں رہتی جیسی پہلے ہوا کرتی تھی، نہ ہی اس کے بعد دوبارہ پہلی جیسی ہو پاتی ہے۔ کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا، مرد کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا۔ باپ نے جواب دیا، جب تمہیں لگے کہ تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے، سمجھنا تم درست ہو۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسے دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چبو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ پاؤں گیلے کیے بنا سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے، مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ اگر کوئی آپ کے بغیر خوش ہے تو پھر اس کو خوش ہی رہنے دو۔ سعادت حسین منٹو کہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں سر ننگا ہو تو کہتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوئی، بندہ پورا ننگا ہو تو کہتے ہیں کہ بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تنہائی کا زہر جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر سہ نہیں سکتا، اور جو سہ سکتا ہے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ کرکٹ فضول کھیل ہے، ہمارا قومی کھیل کرپشن ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کرپشن میں شکست نہیں دے سکتی۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں رہ جائے گا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے، اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔